خودی کا نہار لا الہ۔ السلام علیکم کی درس 4 اس میں ہم پڑھیں گے اسم جو ہے کسی بھی نام کو کہتے ہیں، اور یہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی۔ معرفہ کا مطلب ہوتا ہے اس پر ال لگا ہوگا، ال جو ہے دا کا مفہوم ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے، دا، اور یا پھر یہ خاص نام ہوگا جیسے محمد، اب اس پہ ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود خاص نام ہے۔ اگر کسی بھی اسم کے اوپر ال آ جائے جیسے رجلن، رجلن کا مطلب ہوتا ہے آدمی، اگر اس کے اوپر ہم ال لگا دیں تو پھر یہ الرجل ہو جائے گا، یعنی کہ تنوین ایک اڑ جائے گی۔ اسی طرح رجلن، اگر ہم اس کو الرجلہ کر دیں تو پھر اس کی تنوین ایک اڑ جائے گی اور ایک رہ جائے گا اس کے اوپر۔ اسی طرح رجلن، یہ مجرور حالت ہے زیر والی، الرجلی ایک زیر کے ساتھ۔ عربی میں ہمیشہ بائی ڈیفالٹ جو اسم ہے وہ رفع کی حالت میں رہتا ہے، یعنی کہ پیش والی حالت میں۔ ایک بات یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے نکرہ۔ نکرہ یعنی کہ کوئی عام نام، جیسے رجلن، محمد عام نام نہیں ہے، ایک آدمی کوئی بھی، کتابن۔ اب اسما جو ہیں عربی میں اس کی 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کے اندر 4 کوالٹیز تمام اسما میں ہونا چاہیے، اور یہ فعل اور حرف کے اوپر اپلائی نہیں کرتی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 جنس، نمبر 1 ہے جنس، یعنی کہ ایدر وہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا، میل یا فیمیل۔ عربی میں جتنے اسما ہیں وہ یا تو میل میں ہوں گے یا فیمیل میں ہوں گے۔ نساء فیمیل ہے جبکہ رجل میل ہے۔ دوسری چیز عدد، عدد کے اعتبار سے اسم جو ہے عربی میں وہ واحد ہوگا، یعنی سنگل۔ تثنیہ یہ عربی کی خصوصیت ہے، یعنی کہ ڈوئل، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ایک کتاب، 2 کتابیں، 3 کتابیں، 4 کتابیں، 1000 کتابیں۔ انگلش میں 1 بک، پھر 2 بکس، 3 بکس، 1000 بکس۔ عربی میں ہوتا ہے کتابن ایک کتاب، کتابانی 2 کتاب، پھر کتب کتب کتب۔ اور پھر تیسری چیز ہوتی ہے جمع کی حالت میں یا تو ہمیں ملے گا۔ تیسری چیز جو ہے اس کے اندر وہ یہ ہے وسعت، یعنی کہ ایدر وہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا۔ اگر میں بولوں الرجل تو یہ معرفہ ہے، اگر میں بولوں محمدن تو اب اس کے اوپر ال نہیں ہے، لیکن یہ اپنے آپ میں معرفہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح رجلن اگر صرف بولوں گا تو یہ آ جائے گا نکرہ کے اس میں۔ تو تیسری چیز ہو گئی وسعت، یعنی کہ معرفہ یا نکرہ ہوگا، ایدر اٹ وڈ بی اے اسپیسیفک نیم، پراپر ناؤن، یا پھر وہ ایک کامن ناؤن ہوگا وچ از نون ایز نکرہ۔ چوتھی چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے اعراب۔ اعراب کو آپ نے حرکات سے کنفیوز نہیں کرنا۔ حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، فتح کسرہ ضمہ کو۔ اعراب جو ہے وہ کسی بھی اسم کی حالت کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی کہ وہ رفع کی حالت میں، اٹھی ہوئی حالت میں، نصب کی حالت، کھڑی ہوئی حالت، یا مجرور حالت، لیٹی ہوئی حالت۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم رفع والی حالت جو ہے، یعنی کہ ہم نے یہاں لکھنا ہے اعراب، یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا تو رفع کی حالت میں ہوگا اسم مرفوع کہلائے گا، نصب کی حالت میں ہوگا منصوب کہلائے گا، یا پھر جر کی حالت میں ہوگا مجرور کہلائے گا۔